رات کے اندھیرے میں لقمان خانزادہ حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے کہ اچانک آسیہ بیگم تیز قدموں سے ان کے قریب آئیں۔ ان کی آنکھیں لال اور چہرہ شکووں سے بھرا ہوا تھا۔ سنیے لقمان، آخر یہ سب کچھ کب تک برداشت کروں؟ آپ کے بھتیجے نے آج میری عزت خاک میں ملا دی۔ نوکرانیوں کی طرح مجھ سے صفائی کروائی گئی، وہ بھی سب کے سامنے۔ یہ سلوک ہے میرے ساتھ؟ لقمان خانزادہ رک گئے۔ ان کے ماتھے پر سخت لکیریں ابھریں۔ بھاری آواز میں صرف اتنا بولے، یہ سب کچھ زاویار نے کیا؟ جی ہاں، اور سب چپ چاپ تماشا دیکھتے رہے، کسی کو غیرت تک نہ آئی۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں آنسو اور کڑواہٹ گھل چکی تھی۔ لقمان خانزادہ کے تیور بدل گئے۔ وہ گہرا سانس لے کر بولے، آسیہ، اب یہ بات کل ناشتے کی میز پر ہوگی، سب کے سامنے۔ زاویار کو خود جواب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ زاویار خانزادہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی کھڑکی آدھی کھلی تھی اور چاندنی ہیزل کے چہرے پر گرتی ہوئی اسے اور بھی سحر انگیز بنا رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی دور آسمان میں کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ زاویار دبے قدموں سے آگے بڑھا اور آہستہ سا بولا، یہاں کیا ہو رہا ہے سردارنی؟ ہیزل چونک کر مڑی، قدم پھسلے، وہ گرتے گرتے بچی۔ زاویار نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ آرام سے، اتنا ڈر کیوں گئی؟ اس کی آواز میں سختی تھی مگر آنکھوں میں انجانی سنجیدگی۔ ہیزل کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ زاویار کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ تھپڑ کا نشان اب مدھم ہو چکا تھا مگر خوف اب بھی جیتا جاگتا تھا۔ وہ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، جاؤ، سو جاؤ، صبح ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے۔ ہیزل کے قدم سن ہو گئے۔ شہر کا نام سنتے ہی دل کے اندر ایک نیا خوف اٹھا۔ یہاں تو گاؤں میں یہ آسرا تھا کہ اس کی ماں پاس ہی کے گاؤں میں ہے، اپنی ماں کے قریب رہتی ہوں، لیکن شہر میں، وہاں تو جانے کیا کریں گے میرے سایے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ بستر کی طرف بڑھی۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں چھپا خوف واضح دیکھ لیا تھا مگر کچھ کہے بغیر پلٹ گیا۔ صبح کے وقت حویلی کے بڑے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی تھی مگر آج کا ماحول ہمیشہ کی طرح سکون نہیں رکھتا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ سب گھر والے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ لقمان خانزادہ بھی آ چکے تھے۔ آسیہ بیگم پرسکون دکھنے کی کوشش کر رہی تھیں مگر ان کی بے چینی سب کے سامنے عیاں تھی۔ اسی دوران زاویار خانزادہ ہیزل کا ہاتھ پکڑے ہال میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی دھمک ہی ماحول کو سناٹا کر گئی۔ وہ اپنے وقار سے کرسی کھینچ کر بیٹھا تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ آسیہ بیگم نفرت سے ہیزل کو دیکھ رہی تھیں جو نظریں جھکائے زاویار خانزادہ کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ بی جان اور منزہ بیگم نے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لقمان خانزادہ نے گہری آواز میں بات چھیڑی، زاویار، مجھے بتایا گیا ہے کہ کل تم نے اپنی چچی سے صفائی کروائی، کیا یہ سچ ہے؟ حال میں سناٹا چھا گیا۔ بی جان نے غصے سے آسیہ بیگم کو دیکھا۔ آسیہ بیگم کی آنکھوں میں چمک ابھری جیسے انہیں یقین تھا کہ آج ان کا بدلہ لیں گے وہ۔ ہیزل کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ زاویار نے سرد آنکھوں سے چچا کو دیکھا، پھر سیدھی نظر آسیہ بیگم پر ڈال کر دھیمے مگر دھاک بھرے لہجے میں بولا، ہاں، صفائی کروائی تھی، لیکن وجہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ وہ چونکے۔ لقمان خانزادہ کی بھویں مزید سکڑ گئیں۔ کون سی وجہ؟ زاویار خانزادہ کی
آواز مزید سرد ہو گئی۔ ہر لفظ حال میں گونج اٹھا، کیونکہ انہی محترمہ نے میری بیوی یعنی یہاں کی سردارنی کو تھپڑ مارا تھا، اور جو کوئی سردارنی پر ہاتھ اٹھائے گا وہ سزا پائے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی حال میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بولے۔ آسیہ بیگم نے پہلو بدلا۔ انہوں نے نفرت سے نظریں ہیزل پر گاڑ دیں، جیسے زندہ نگلنا چاہتی ہوں۔ لقمان خانزادہ نے حیرت اور بے یقینی سے آسیہ بیگم کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ سختی نہ تھی جو بیوی کی حمایت میں ہونی چاہیے، بلکہ ایسا لگا جیسے اندر ہی اندر انہیں صدمہ ہوا ہو۔ زرتاب خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ وہیں آسیہ بیگم پھنکارتے ہوئے بولیں، تم یہ مت بھولو کہ یہ ہمارے قاتلوں کی بیٹی ہے۔ تم اس کی اتنی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ وہیں زاویار خانزادہ کا ہاتھ گلاس پر سخت ہو گیا۔ ہیزل خوف سے ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ ابھی زاویار خانزادہ کچھ کہتا، بی جان سخت لہجے میں بولیں، بہو اپنی زبان کو لگام دو اور مت بھولو تم ایک سردار سے بات کر رہی ہو۔ وہیں آسیہ بیگم بی جان کے لہجے سے ڈر گئی۔ بی جان بات جاری رکھتے ہوئے بولی، چاہے وہ دشمن کی بیٹی ہو یا کسی اور کی، لیکن اب اس کا نام سردار کے ساتھ جڑ چکا ہے، وہ جانے اور سردار۔ تم کون ہوتی ہو یہ کہنے والی؟ ہیزل جو چپ چاپ کونے میں بیٹھی تھی، نظریں جھکا کر کانپ گئی۔ پہلی بار اس کے دل میں یہ احساس ابھرا کہ زاویار خانزادہ نے سب کے سامنے اسے ڈیفینڈ کیا تھا، مگر زاویار بغیر کسی تاثر کے کرسی سے اٹھا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے ہیزل کا ہاتھ پکڑا اور صرف ایک سرد جملہ چھوڑ کر باہر نکل گیا، میں اور سردارنی شہر کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس کے جاتے ہی ناشتے کی میز پر صرف سناٹا رہ گیا۔ بی جان سخت نظروں سے لقمان خانزادہ کو دیکھتے ہوئے بولی، تم اپنی بیوی کو سمجھا دو، بہتر ہوگا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی فیصلہ لوں۔ لقمان خانزادہ فوراً بولے، جی بی جان۔ وہیں بی جان یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ لقمان خانزادہ سیدھے اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر سختی کی وہ جھلک تھی جو برسوں میں شاذ ہی نظر آتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آسیہ بیگم گھبراہٹ کے عالم میں ٹہل رہی تھیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی لقمان خانزادہ نے بھاری لہجے میں کہا، یہ سب کیا تھا آسیہ؟ کیا واقعی تم نے سردارنی پر ہاتھ اٹھایا؟ آسیہ بیگم چونکی، پھر نفرت سے بولیں، لقمان آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، میں اس لڑکی کو یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے بھائی نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا، میں نے اگر ایک تھپڑ بھی مار دیا تو کون سا گناہ کر لیا؟ اور دیکھیں آپ کے بھتیجے نے میرے ساتھ کیا کیا، نکرانیوں کی طرح صفائی کروائی۔ وہ جیسے ہٹ پڑی تھی۔ لقمان خانزادہ کے چہرے پر غصے کی لہریں دوڑ گئیں۔ وہ دہاڑ کر بولے، آسیہ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا؟ یہ حویلی اصولوں پر کھڑی ہے۔ سردارنی پر ہاتھ اٹھا کر تم نے صرف زاویار کے نہیں بلکہ بی جان کے غصے کو بھی ہوا دی ہے۔ وہیں وہ بولی، بس بس، آپ کی بی جان کا تو صرف وہی پوتا ہے جو مرا ہے، وہ کچھ نہیں لگتا تھا۔ لقمان خانزادہ نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، زبان سنبھال کر بات کرو، تم بی جان کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ یاد رکھو آسیہ، سردارنی پر صرف زاویار کا حق ہے، تمہارا نہیں، اور اگر دوبارہ ایسا ہوا تو یاد رکھنا میں خود بھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ ہیزل اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ زاویار کہیں باہر گیا تھا، وہ اسے پیکنگ کرنے کا بول کر گیا تھا۔ وہ پیکنگ کر کے ابھی فارغ ہوئی تھی، کھڑکی کے پاس رکھی جھولتی کرسی پر ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ جھول رہی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکن
اب بھی ناشتے کی میز والے منظر کی یاد سے بے قابو تھی۔ زاویار کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، میری بیوی یعنی یہاں کی سردارنی، اور جو کوئی سردارنی پر ہاتھ اٹھائے گا سزا پائے گا۔ ہیزل نے آنکھیں بند کر لیں، دل جیسے ایک پل کو رک سا گیا ہو۔ آج تک اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ زاویار سب کے سامنے یوں اس کی طرفداری کرے گا، سب کے سامنے اسے سردارنی کہہ کر اپنا حق دے گا۔ لیکن ساتھ ہی خوف بھی تھا، کیا یہ صرف اپنی انا کے لیے کیا یا پھر واقعی اس کے دل میں میرے لیے عزت ہے؟ اس کے ذہن میں گاؤں کی پرانی یادیں لوٹ آئیں، ماں کی دعائیں، گاؤں کی آزاد فضا، اور اب یہ بھاری بھرکم حویلی جہاں ہر پل خوف اور رعب کا سایہ چھایا رہتا تھا۔ ہیزل نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ تھپڑ کا نشان اب مدھم ہو چکا تھا، مگر دل پر لگے زخم ہنوز تازہ تھے۔ اس نے ہولے سے کہا، اگر وہ واقعی مجھے سردارنی سمجھتا ہے تو پھر یہ خوف کیوں ختم نہیں ہوتا؟ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، زاویار خانزادہ اندر داخل ہوا۔ ہیزل چونک کر کھڑی ہو گئی۔ زاویار خانزادہ نے بغیر کچھ کہے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ اس کی نگاہوں میں اجنبی سا سکوت تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو مگر ظاہر نہ کرتا ہو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں سردارنی، وہ دھیمے مگر سرد لہجے میں بولا، جو میرا ہے اس پر کسی اور کا حق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ ہیزل وہیں کھڑی رہ گئی، دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ زاویار خانزادہ کی یہ حفاظت محبت تھی یا محض اس کی جمی ہوئی دھاک کا حصہ۔ صحن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی، خادم سامان سمیٹ رہے تھے، گاڑیاں تیار کھڑی تھیں، اور محافظوں کی قطار چاروں طرف سے پہرا دے رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی عادت کے مطابق رعبدار انداز میں کھڑا، ایک ایک پہلو پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ نکلنے سے پہلے حویلی کے پہرے داروں کو الگ کھڑا کر کے چند سخت ہدایات دے رہا تھا۔ اس کی بھاری آواز سے سب کی گردنیں جھک رہی تھیں۔ بی جان اور منزہ بیگم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ ان کے چہروں پر دکھ کا رنگ تھا۔ ہیزل کے دل میں بھی خوف تھا۔ بی جان نے ہیزل کو قریب بلایا، لیکن جیسے ہی وہ بی جان کے سینے سے لگی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ بی جان نے شفقت بھرے ہاتھ اس کی پیٹھ پر پھیرے اور دھیمے لہجے میں کہا، حوصلہ رکھو بیٹی، جہاں جا رہی ہے وہاں تیرا نصیب تیرے ساتھ ہوگا، خوش رہے گی، آسیہ کے تانوں سے دور، رب تجھے اپنی امان میں رکھے۔ ہیزل کو ایسا لگا جیسے لمحے بھر کے لیے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، جیسے سکون کی ایک کرن اس کے اندر اتر گئی ہو۔ پھر منزہ بیگم نے آگے بڑھ کر ہیزل کو گلے لگایا۔ ان کی محبت بھری جھپکی میں ماں جیسا پیار چھپا تھا۔ وہ بار بار دعا دیتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں خوش رکھے، نظر بد سے بچائے، ہمیشہ مسکراتی رہنا میری بچی۔ ہیزل کی آنکھوں سے مزید آنسو نکل آئے۔ وہ رک رک کے سر ہلا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ کبھی ان دونوں سے دور نہ جائے۔ وہیں منزہ بیگم کو لگا وہ کسی کو کھو رہی ہیں، جیسے سالوں پہلے انہوں نے اپنی بہنوں جیسی دوست کو کھویا تھا۔ انہیں لگا جیسے وہ ان کے سامنے کھڑی ہے۔ زاویار خانزادہ بھی آگے بڑھا۔ اس نے بی جان اور منزہ بیگم کو گلے لگایا، ان کے ہاتھ چومے۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی، وہی سختی تھی جو ہمیشہ اس کے وجود کا حصہ رہی۔ بی جان نے اسے دعائیں دیں، مگر ان کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ زاویار نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد ہیزل بھی سہمے قدموں کے ساتھ اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ پیچھے محافظوں کی گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ ایک اشارے پر سارا قافلہ روانہ ہوا۔
حویلی کے صحن میں گرد اڑتی رہی اور بی جان، منظر بیگم اور باقی سب کی نظریں گاڑیوں کے دھندلکتے میں گم ہو گئیں۔ ہیزل نے کھڑکی سے پیچھے دیکھا۔ وہ سب منظر، سب چہرے اس کی آنکھوں میں دھندلا گئے۔ دل میں عجیب سا خلا بھر گیا۔ گاؤں کے چھوٹے سے صحن میں سمرین بیگم جھاڑو تھامے کھڑی تھیں۔ ہاتھوں میں محنت کا بوجھ اور دل میں فکر، دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک حسن دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اماں! حسن کی آواز میں ہلچل اور گھبراہٹ تھی۔ سمرین بیگم نے جھاڑو سے ہاتھ چھوڑا۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر گئیں۔ حسن نے سانس تھامتے ہوئے کہا، اماں، زاویار خانزادہ ہیزل کو شہر لے گیا ہے۔ سمرین بیگم کے ہاتھ سے جھاڑو زمین پر گر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ بیٹھ گئیں اور منہ سے بس یہی نکلا، اب کیا ہوگا؟ میری بچی بے شک مجھ سے دور تھی، مگر ایک آسرا تو تھا کہ میرے پاس گاؤں میں ہے، اور اب شہر جا کر وہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ حسن فوراً آگے بڑھا اور ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اماں، ایسا نہیں ہوگا، زاویار خانزادہ ایسا نہیں ہے، وہ جانتا ہے ہیزل کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یہ اچھی بات ہے کہ حویلی کی عورتوں سے دور رہے گی وہ۔ سمرین بیگم کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر حسن کی بات سن کر دل میں تھوڑا سکون آیا۔ ہاں، مگر وہ بھی زاویار خانزادہ کے ساتھ اکیلی ہے، سمرین بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، اماں، یہی سب سے بہتر ہے۔ زاویار خانزادہ اپنی ذمہ داری جانتا ہے۔ آپ کا خوف سمجھ میں آتا ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سب ٹھیک ہوگا اور آپ کا دل بھی سکون پائے گا۔ سمرین بیگم نے گہرے سانس کے ساتھ سر ہلایا۔ دل میں چھپی تھوڑی سی فکر اب ہلکی پڑ گئی۔ حسن کے ساتھ بات کرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ زاویار خانزادہ واقعی ہیزل کا خیال رکھے گا، اور اچھا ہوا وہ حویلی کی عورتوں سے دور رہے گی۔ گاڑی شہر کے گنجان راستوں سے گزرتی ہوئی ایک بڑی اور شاندار رہائش کے سامنے گزر رکی۔ شہر کے گھر کی عمارت بلند، سفید دیواریں اور کھڑکیاں چمکتی ہوئی تھیں۔ زاویار خانزادہ نے گاڑی روکی اور آہستہ سے ہیزل کو دیکھا۔ ہیزل کی نظریں کھڑکی سے باہر کی روشنی اور محل نما عمارت پر جم گئی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا، خوف کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ اتنی بڑی شاندار رہائش اور اس کا حصہ ہونا، سب کچھ اب حقیقی لگ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے دروازہ کھولا اور خود آگے بڑھ کر ہیزل کا ہاتھ تھام لیا۔ ہیزل گھبرا گئی، مگر وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولا، آئیں سردارنی، یہ آپ کا نیا گھر ہے۔ اس کے لہجے میں دھیمی سختی کی جھلک تھی۔ ہیزل نے آہستہ سے قدم بڑھایا۔ ہر قدم پر اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ خیال آیا کہ یہاں رہنا، نئے ماحول کو سمجھنا، یہ سب اس کے لیے آسان نہ تھا۔ محافظ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ زاویار خانزادہ نے دروازہ کھولا اور ہیزل نے ہمت کر کے اس کے پیچھے قدم بڑھایا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہر کمرے کی ترتیب، سفید چمکتی دیواریں اور خوبصورت فرنیچر نے ہیزل کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ زاویار خانزادہ نے آہستہ سے کہا، یہ سب کچھ تمہارے آرام کے لیے رکھا گیا ہے، تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بس مجھے یہی دیکھنا ہے کہ تم سکون سے رہو۔ ہیزل نے سر ہلایا۔ دل میں اب بھی تھوڑا سا خوف تھا، مگر زاویار کی موجودگی نے اسے تسلی دی۔ وہ جانتی تھی کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، زاویار خانزادہ اس کے ساتھ ہے۔ محافظ باہر کھڑے نظر آئے اور زاویار نے چند اشارے دیے۔ سب خاموش ہو گئے۔ ہیزل کی نظریں اب نئے گھر کی ہر چیز پر جم گئیں۔ ہیزل نے آہستہ سے سانس لیا۔ دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی، مگر اسے محسوس ہوا کہ وہ پہلی بار کسی کے ساتھ اتنی حفاظت اور سکون محسوس کر رہی ہے۔ پھر بھی تجسس تھا، شہر میں آنے کے بعد کیا ہوگا، کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھی، زاویار خانزادہ کے چہرے کو دیکھتی ہوئی،
اور اپنے دل میں ایک ایک کر کے ہمت ابھرتی ہوئی محسوس کرنے لگی۔ زاویار خانزادہ ہیزل کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے آفس چلا گیا۔ اسے کچھ کام تھا۔ وہ ہیزل کو بتا کر گیا تھا کہ اوپر ہمارا کمرہ ہے۔ ہیزل خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا اور ایک لمحے کے لیے کمرے کی خوبصورتی اور ترتیب کو دیکھا۔ نرم روشنی، خوشبودار پردے اور ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے کپڑے نکالے اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ خود کو تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگی۔ اسے بھوک نہیں تھی۔ وہ لوگ حویلی سے کھا کر نکلے تھے۔ کمرے میں واپس آ کر وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کی روشنی دیکھ رہی تھی اور زاویار کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آنکھیں بھاری ہونے لگی۔ بیڈ پر آ کر وہ سو گئی۔ آگے زاویار خانزادہ گھر واپس آیا، محافظوں کو ہدایت دی اور خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو ہیزل گہری نیند میں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے واش روم جانے لگا، پھر پلٹ کر اس کے پاس آیا۔ بیڈ کے قریب کھڑا ہو کر ہیزل کا سوتا ہوا چہرہ دیکھ کر دل نرم ہو گیا۔ وہ بالکل معصوم بچی لگ رہی تھی اور اس کی حفاظت کا احساس زاویار خانزادہ کے دل میں مزید مضبوط ہوا۔ آہستہ سے وہ قدم بڑھا، اس کے ماتھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور پھر نرم لہجے میں بولا، سب کچھ ٹھیک رہے گا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زاویار خانزادہ نے آہستہ سے اسے اپنی بازوؤں میں لے لیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے محفوظ محسوس کروایا۔ وہ اسے اپنی حفاظتی چھاؤں میں سوتا دیکھ کر مطمئن ہوا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون جاگا۔ صبح کی نرم روشنی کمرے میں داخل ہوئی، پردے ہلکی ہوا میں جھول رہے تھے اور کمرے کا ماحول پرسکون مگر تازگی بھرا تھا۔ ہیزل نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ پلکوں کے نیچے نیند کی ہلکی سی گھنی چھائی ہوئی تھی، مگر دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا، زاویار خانزادہ پورے کا پورا اس کے اوپر وزن ڈالے سو رہا تھا۔ ہیزل کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے غور سے اسے دیکھا، گھنی مونچھیں، نیند میں بھی سنجیدہ۔ ابھی وہ جائزہ لینے میں مصروف تھی کہ زاویار بولا، بس کریں سردارنی، آپ کا ہی ہوں، کیوں چوری چوری دیکھ رہی ہیں؟ ہیزل اچھل پڑی۔ اسے لگا وہ سو رہا ہے۔ شرمندگی سے اس نے نظریں جھکا لیں۔ زاویار نے بات بدلتے ہوئے کہا، آج میرے ساتھ آفس چلو گی میرے؟ وہیں ہیزل نے جھٹ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح چمک تھی جو زاویار خانزادہ کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی، جی چلوں گی۔ وہیں وہ بولا، تیار ہو جائیں، ملازمہ ناشتہ بنا رہی ہے، کر کے پھر چلتے ہیں۔ ہیزل فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گئی اور وہ موبائل اٹھائے باہر کی طرف آ گیا۔ اس نے حویلی کال کر کے منزہ بیگم سے خیریت پوچھی، حال احوال لیا۔ پھر وہ کمرے میں آیا تاکہ تیار ہو سکے، مگر جیسے ہی کمرے میں آیا مبہوت رہ گیا۔ ہیزل بلیک کلر کی پاؤں چھوتی فراک پہنے جس کے بازو بٹرفلائی سٹائل میں تھے اور باقی فراک پاؤں کو چھو رہی تھی۔ نیچے اس نے بلیک ہیلز پہنے تھے اور نیوڈ میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی اسے دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ گاؤں کی لڑکی ہے۔ ہیزل کو سٹائلنگ آتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بوتیک کھولے، مگر حالات نے اجازت نہ دی۔ وہ زاویار خانزادہ کی نظریں خود پر محسوس کر کے کنفیوز ہو گئی۔ وہیں وہ آگے بڑھا اور اسے کھینچ کر خود کے قریب کیا، بولا، سردارنی، یہ غلط بات ہے۔ میں اگر خود پر کنٹرول رکھ رہا ہوں، آپ خود مجبور کر رہی ہیں مجھے۔ اس کی باتیں ہیزل کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ وہیں وہ بولا، بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ہیزل کا چہرہ لال ہو گیا۔ زاویار خانزادہ نے بہت غور سے یہ منظر دیکھا۔ ہیزل ہٹکتی ہوئی بولی، آپ تیار ہو جائیں۔ وہیں زاویار خانزادہ سر ہلا کر اسے چھوڑتا واش روم کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ہیزل وہیں بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ نظریں دروازے کی طرف جمائی ہوئی تھیں، دل کی دھڑکن تیز تھی اور ہر لمحہ جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور زاویار خانزادہ باہر آیا۔ وہ مکمل سیاہ 3 پیس میں ملبوس تھا۔
آئینے کے سامنے بال سیٹ کیے اور گھڑی پہن رہا تھا۔ اتنا ہینڈسم، اتنا سنجیدہ لگ رہا تھا کہ ہیزل کی نظریں خود بخود اس پر جم گئیں۔ ہیزل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی وہی شخص ہے جس سے اس کی شادی برے حالات میں ہوئی تھی۔ دل میں عجیب سا جذبہ اور خوف دونوں تھے۔ وہ جان بوجھ کر ہیزل کے ساتھ ٹویننگ کر رہا تھا۔ زاویار نے ہلکے سے نرم لہجے میں کہا، چلیں؟ ہیزل فوراً جھجک کر نظریں چراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زاویار خانزادہ اس کے ساتھ نیچے آیا۔ اس لمحے ہیزل کو محسوس ہوا کہ اس کی دنیا میں زاویار خانزادہ کے قدم ایک مضبوط اور حفاظت بھرا سایہ ہیں۔ وہ دونوں جیسے نیچے آئے، ملازمہ جو ناشتہ لگا رہی تھی ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دونوں ایک ساتھ بالکل پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ اس نے ماشاءاللہ کہا اور بولی، صاحب بہت بہت مبارک ہو، سردارنی بہت ہی پیاری ہیں، بچی لگتی ہیں۔ وہیں زاویار نے مڑ کر اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ ہیزل کنفیوز ہو کر نظریں جھکا گئی۔ دونوں نے ساتھ ناشتہ کیا اور آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ گارڈز ان کے ساتھ تھے۔ زاویار خانزادہ اتنے گارڈز ساتھ نہیں رکھتا تھا، مگر بات یہاں اس کی بیوی کی تھی، اس کی حفاظت کی تھی۔ گاڑی شہر کے ایک شاندار دفتر کے باہر رکی۔ زاویار خانزادہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا، قدم باہر رکھا اور اپنے سیاہ 3 پیس سوٹ کا بٹن دھیرے سے بند کیا۔ ہر قدم پر اس کی موجودگی سے فضا میں ایک سنجیدگی اور رعب چھا گیا۔ محافظ اس کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے، ہر نگاہ زاویار خانزادہ پر مرکوز تھی۔ جب محافظ گاڑی کا دروازہ ہیزل کے لیے کھولنے کے لیے بڑھے تو زاویار نے ہاتھ اوپر اٹھا کر روک دیا۔ محافظ حیران رہ گئے۔ زاویار خانزادہ نے دروازہ کھولا، ایک قدم بڑھایا اور فوراً ہیزل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہیزل نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، جسے زاویار خانزادہ نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جیسے وہ آفس کے اندر داخل ہوئے، فضا میں ہیل کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ دفتر کے اندر موجود سب لوگ نظریں اٹھا کر دیکھنے لگے۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ حیرت اور تھوڑی سی دنگ رہ جانے والی کیفیت ان کے چہروں پر واضح تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب صرف زاویار خانزادہ اور اس کے ساتھ چلتی ہیزل کو دیکھتے رہے۔ یہ ایک امپلائی نے سر ہلا کر سرگوشی کی۔ سب کی نظریں اب بھی انہی 2 لوگوں پر جمی تھیں۔ سب کھڑے ہو گئے تھے۔ زاویار خانزادہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور ہیزل کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے دفتر کے اندر قدم رکھا۔ ہیزل کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ خوف، تجسس اور حیرت کے ملے جلے جذبات اس کے اندر متزن تھے۔ ان کے جاتے ہی سب میں سرگوشیاں جاری ہو گئیں کہ باس کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے۔ کچھ لڑکیاں جل کر راکھ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے باس کو ہٹپٹانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ مگر آج باس کے ساتھ لڑکی دیکھ کر وہ حسد کا شکار تھیں۔ جیسے ہی مینیجر زاویار خانزادہ کے آفس سے نکلا، آفس بوائے سے بولا، باس کے لیے اور ان کی مسز کے لیے کافی بنا کر لے جاؤ اندر۔ وہیں سب حیران رہ گئے۔ بیوی؟ باس نے کب شادی کی؟ ان میں سے ایک کی زبان پھسلی۔ مینیجر نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ سب میں سرگوشیاں جاری تھیں۔ ہیزل آفس کی کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں سمیٹے اور نظریں ادھر ادھر دوڑا رہی تھی۔ کمرے کی روشنی نرم اور پرسکون تھی، مگر ہیزل کے دل میں ایک ہلکی سی دھڑکن اور خوف کی لہر تھی۔ وہ بہت نروس تھی۔ زاویار خانزادہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا، سیاہ 3 پیس سوٹ میں سنجیدہ اور رعبدار، ہر زاویے سے مکمل کنٹرول ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے ہیزل کی طرف دیکھ کر کہا، کیا خیال ہے مسز، میرا آفس کیسا لگا؟ ہیزل تھوڑی سی شرم سے نظریں جھکا کر بولی، اچھا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے ہونٹ ہلکے لرز رہے تھے
اور ہاتھ گود میں مزید مضبوطی سے سمیٹے جا رہے تھے۔ زاویار خانزادہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر فوراً سنجیدگی اختیار کی۔ اور یہ دفتر، اس کا مالک کیسا ہے؟ ہیزل کچھ سمجھ نہ پائی، سوچ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ اتنے میں لڑکا کافی لے کر آیا۔ وہ دونوں کپ اٹھا کر خاموشی سے پینے لگے۔ ہیزل کو احساس ہوا کہ زاویار خانزادہ کی نگاہیں ہر چھوٹے چھوٹے لمحے پر مرکوز ہیں، اور اس کی موجودگی میں ہر چیز بہت سنجیدہ مگر پرسکون لگ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے پھر فون اٹھایا اور ریسیپشن پر پیغام بھیجا، سب لوگ میٹنگ روم میں اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ ہیزل کی طرف دیکھ کر بولا، تم یہیں بیٹھی رہو، آفس دیکھ لو، میں میٹنگ اٹینڈ کر کے 20 منٹ میں آتا ہوں۔ ہیزل نے سر ہلایا۔ دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے کپ کو میز پر رکھا اور کمرے کی طرف نظریں دوڑائیں۔ ہر زاویے کی تفصیل دیکھنے کی کوشش کی، فرنیچر کی ترتیب، پردوں کی نرم روشنی اور ہر چھوٹا سا سامان، سب کچھ اس کے لیے نیا اور دلچسپ تھا۔